السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 148 اور 149۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یہاں پہ دیکھیے گا اس کو لام زیر لی پڑھنا ہے۔ جو شروع میں پہلا لفظ کے اندر لام آتا ہے اسے والے کلے نہیں پڑھنا، ولی کلیوں۔ آگے یہاں پر تنوین ہے، لام کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے واو آ رہا ہے، فوراً آگے واو آ رہا ہے، تو یہاں پہ واو حروف یرملون میں شامل ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے جی، ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، اور آگے جو جیم ہے، جیم کا کلر بلو ہے تو جیم پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال، تو اسے آپ نے قلقلہ کرنا ہے، مطلب اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ پھر سنیے گا اس کو، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور یہاں پر آخر میں تنوین ہے، وجہتن کے آخر میں دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے فوراً بعد ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ وجہتن هُوَ مُوَلِّيهَا، اسے لمبا کیجیے گا، یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ مولیھا، اور آگے الف مدہ ہے، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر، تو اسے بھی تھوڑا سا آپ نے لمبا کرنا ہے، ایک الف۔ مولیھا، آگے فاستبقوا الخیرات، قاف موٹا رکھیے گا اور آگے قاف کو اپنے لام کے ساتھ ملانا ہے، قاف پیش لام قل، فاستبقوا، فاستبے نہیں بلکہ فاستبقوا الخیرات، خیرات، یہاں را بھی موٹا ہوگا اور خا بھی موٹا ہوتا ہے۔ خا اور را کے موٹا ہونے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خا ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، کبھی بھی باریک نہیں ہوتا، لیکن را کبھی باریک ہو جاتا ہے۔ جب اس کی نیچے کوئی حرکت آ جائے تو یہ باریک ہونے میں دیر نہیں لگاتا، اور جب اوپر ہو تو یہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے تو آپ یہاں پر وقف کر دیجیے گا، خیراتی وقف کریں گے تو خیرات، فاستبقوا الخیرات۔ آگے اب یہاں پہ طا کے ساتھ ایک اور علامت بھی موجود ہے، وہ دیکھیے گا، اس سے یہاں پر جو وقف ہے، اینما تکونوا، این حمزہ زبر یا، یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لین ہوتی ہے، اگر زیر ہو تو مدہ ہوتی ہے، تو نرمی کے ساتھ اسے پڑھیے گا، این ما، الف مدہ کھینچ کے رکھیں، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، تکونو، ان دونوں کو بھی لمبا کرنا ہے، واو مدہ ہے، یأتی بکم اللہ، یأتی سے جھٹکے سے پڑھنا، یا زبر حمزہ، یا یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے اسے حمزہ کہا جاتا ہے، الف نہیں کہا جاتا۔ یأتی بکم اللہ، آگے لفظ اللہ کلر گرین ہے، سمجھ جائیے گا کہ اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اسے موٹا رکھے۔ جمیعاً وقف کریں گے تو جمیعاً، ان اللہ، نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا، اس سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء یہاں پہ اخفا کیجیے گا، شیء ایسے کر کے، شیء قدیر، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، اخفا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں شیء پہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد آگے قاف ہے، قاف حروف اخفا میں شامل ہے، قدیر، اور آخر میں جو را ہے یہ را باریک پڑھا جائے گا، ویسے تو اس را کے اوپر حرکت ہے لیکن ہم وقف کرتے ہیں تو یہ را ساکن ہو جاتی ہے۔ جب را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے، ساکنہ آ جائے تو اس را کو ہم نے پھر باریک پڑھنا ہوتا ہے، اسے ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، چاہے اس یا ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے، لیکن جب را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو را ہر صورت میں باریک پڑھی جائے گی۔ قدیر، قدیر، آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمِنْ حَيْثُ، یہاں نون ساکن کے بعد حا،
تو یہاں اظہار کیجیے گا ومن حیث، اظہار کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بڑھیے گا، غنہ نہ کیجیے گا، حیث خرجت، اس میں خا موٹا را موٹا جیم قلقلہ، خرجت فولی، فولی غلط ہو جائے گا، فولی وجہک، یہاں بھی جیم اپنے قلقلہ کرنا ہے، شطر طا موٹا بھی رکھیے گا اور طا کو اپنے قلقلہ بھی کرنا ہے، حروف قلقلہ بھی شامل ہے، طا قلقلہ را موٹا، شطرل، اسے شطرل نہ پڑھیے گا، شطرل بالکل غلط ہو جائے گا، شطرل مسجد الحرامی، یہاں را موٹا پڑھا جائے گا اور را کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹے پڑھا جائے گا، کیونکہ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف ہو تو الف موٹی پڑھی جاتی ہے، اور الف سے پہلے اگر باریک حرف ہو تو الف باریک ہوتی ہے، یہاں پہ الف سے پہلے را موٹا آ گیا تو اس لیے آپ نے الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، شطر المسجد الحرام، حرام، آگے وَإِنَّهُ نون مشدد ہے یہاں غنہ کیجیے گا، لَلْحَقُّ، حق، حا کا خیال قاف موٹا رکھیے گا، مِن رَبِّكَ، یہاں پہ ادغام ہوتا ہے بغیر غننے کے، مِن رَبِّكَ، اسے مین ایسے نون کی آواز بالکل نہ ہو، نون ختم میم زیر را مر ملا کے پڑھیے گا، مِن رَبِّكَ وقف کریں گے تو مِن رَبِّكَ، وَمَا اللَّهُ، آگے لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا، بِغَافِلٍ، غین موٹا رکھیے گا، بغا نہیں کرنا، غا بلکہ بغافلٍ، اور بغافلٍ پہ کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، بغافلٍ عما، میم مشدد یہاں غنہ ساتھ الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کے، عما تعملون، اب ان دو آیات بینات کو اب ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجیے گا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک سمت، ہوا وہ، مولی ہے اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا، پس تم سبقت لے جاؤ، الخیراتی نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یأتی بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا، جمیعاً اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ کچھ لوگ جو تھے یہود و نصارہ میں سے، وہ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے کہ مسلمان کیوں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ دیکھو ہر مذہب کے لوگوں نے اپنا اپنا الگ قبلہ بنا رکھا ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کو ایک قبلے پر آپ جمع کر سکو، کسی کے ساتھ بحث میں الجھنے کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا قبلہ جو ہے بیت اللہ، اس کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنا ہی ہے، اور خود آپ نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور باقی رہا جو انجام ہے تو وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک دن سب جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں پر پھر سب کا قبلہ ایک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس لیے آپ کسی کے ساتھ بحث میں نہ الجھیں بلکہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا 149، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ حق ہے، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا اس سے، تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو،
اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر جو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے گزشتہ 2-3 آیات کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ 3 دفعہ اللہ رب العزت نے اس اپنے حکم کو دہرایا ہے کہ رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی اہمیت کو جتلانا مقصود تھا کہ یہ کتنی اہمیت والا کام ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے ایک اور جو اس کے اندر وضاحت کر دی ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں سمجھنا آپ لوگوں نے کہ آپ بیت اللہ حرم شریف کے اندر ہیں تو آپ نے رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، بلکہ نہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب بھی مکہ مکرمہ سے نکلیں تو تب بھی یہی حکم ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جب بھی نماز کا وقت ہو تو آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کس طرف ہے تو آپ اس کے لیے جو ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی سے مطلب جیسے آج کل جدید دور ہے تو ایسے ذرائع موجود ہیں جس سے آپ آسانی کے ساتھ بیت اللہ شریف کا جو رخ ہے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعا میں یاد رکھا کریں۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔